السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ آج کا جو شو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو دا پریویس ون میں اس تکلیف میں نہیں کر رہا ہوں جو میں نے پچھلی دفعہ کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے اپولوجائز کر لیا ہے، اور اپولوجی کرتے ہوئے انہوں نے اپنی مختلف ریزننگ جو ہے وہ دی ہے، اور ایک اچھی بات ہے۔ ایک بڑے انسان کی یہ اچھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم بھی کرے اور پھر اپولوجائز کر لے، تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے، اور اس لیے میں اس تکلیف میں نہیں ہوں جو کہ میں پچھلی دفعہ تھا۔ تو انہوں نے مجھے بھی مختلف چیزیں جو انہوں نے لوگوں کو بھیجی ہیں اس میں انہوں نے مجھے بھی کچھ چیزیں بھیجی ہیں، اس میں اس کا جو عنوان ہے وہ ہے مجھے ہے حکم اذاں۔ تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ان کے زندگی کے جو 23 سال ہیں وہ پڑھانے میں گزرے ہیں، اور اس میں تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ ان کی جو کلاس روم کے طلباء کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ایک سوشل مزاج کے مالک ہیں اور ہمیشہ ملنسار رویہ رکھتے ہیں، تو یہ تو اچھی بات ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میری جو ٹیم ہے اس میں جو مختلف امپلائیز ہیں جو رہے ہیں یا ابھی تک ہیں ان کی تعداد 700 سے زائد ہے، تو ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا پھر ان کا، اور تھوڑا سا تو میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، اور ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو ننیہال اور ددھیال ہیں ان کی وجہ سے بھی ان کے کافی رشتہ داریاں اور لمبا چوڑا سلسلہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جو بہت بڑی اسٹرینگتھ جس کو میرے دوست بھی جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں زندگی میں آنے والے ہر شخص اور ہر واقعے کو اہم سمجھتا ہوں، یہ بھی اچھی عادت ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص اور کوئی واقعہ مجھے وقتی طور پر ناپسند ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں اس میں کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہو۔ ایبسلیوٹلی ایسے ہی ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک وہ نہ چاہے، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی گزشتہ دنوں میں جو کچھ ہوا اس کی وضاحت چونکہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، لہذا اب اس موضوع پر میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں اپنے نیریٹو یعنی اس بیانیے کو دوبارہ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس پر میں 2 مہینے پہلے سے کام کر چکا تھا۔ اس بیانیے کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے میں نے اس کو کچھ حصوں پر تقسیم کیا، اور اس کا پہلا حصہ ملک کے ٹاپ 20 سیاستدانوں کے انٹرویوز کرنا تھا۔ اگر یہ انٹرویوز کوئی ادارہ مینیج کر رہا ہوتا تو شاید میری پلاننگ کے مطابق یہ کام 1 جنوری سے 10 جنوری تک ہو چکا ہوتا، تو یہ ویسے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا، یہ 10 کے آس پاس اس طرح کچھ ہوا، اور ادارہ ہی مینیج کر رہا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے وہ کیسے کر رہا تھا۔ تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ لیکن میرے موبائل میں وہ سب میسیجز موجود ہیں جو میں نے مختلف لوگوں کو خان صاحب کے انٹرویو کے لیے کیے، وہ ضرور کیے ہوں گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو انہوں نے ان کو بتایا کہ میں نے چند سوالات رکھنے ہیں خان صاحب کے آگے اور دوسری لیڈرشپ کے آگے، یہ پھر اس کی تفصیل انہوں نے بتائی ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ وہ سارا انہوں نے کیا ہے، کہ پھر انہوں نے اپنی بے چینی جو ان کی جو جٹری باڈی لینگویج تھی، فجٹی تھے بہت زیادہ، اس کی بھی وجہ بیان کی ہے کہ وہ اس لیے تھی کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ ان کو ذرا تنگ کر رہے تھے، تو وہ بہرحال میں اس چیز کو تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بات ہے، کیونکہ یہ تو ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، تو اس لیے کی بات، لیکن جو انہوں نے آگے جا کے بات کی ہے کہ جس طرح میں نے ٹکٹ مانگا تو اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ کچھ عرصے سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ خان صاحب کی پارٹی میں کئی ایسے لوگ آئے جنہوں نے کروڑوں روپے دے کر ٹکٹ حاصل کی۔ میں تو صرف اس مفروضے کو توڑنا چاہ رہا تھا کہ ایک عام استاد متوسط بیک گراؤنڈ سے اٹھ کر کسی بھی لیڈر سے ٹکٹ کا تقاضا کر سکتا ہے، یعنی بیسیکلی شاہ صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کو فیور دے رہے تھے یہ پوچھ کے کہ اگر آپ ہمیں ٹکٹ دے دیں تو اب یہ کتنے لوگ اس کو بائی کریں گے یہ نہیں میں بتا سکتا۔ پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ میری جو فیملی ہے اس نے پوری فیملی نے ایز اے فیملی ووٹ دیا عمران خان صاحب کو، اور آج بھی پی ٹی آئی کا ووٹر ہی ہوں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ساتھ ساتھ ان کو بیشنگ بھی کر رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کے متعلق بھی عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں میرے پاس آپشنز نہیں ہیں، لیکن ایک بات کو آپ سبھی مان لیجئے کہ کسی کی بات کی گہرائی اور حکمت کو سمجھے بغیر اس کے خلاف ٹرولنگ یعنی طنز مذاق گالم گلوچ اور شدت کرنا ایک انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ واضح ہے کہ یہ ساری ٹرولنگ میری منزل کھوٹی نہیں کر سکتی، اب یہ ذرا فکر آپ یاد رکھیں کہ منزل کھوٹی نہیں کر سکتی، اور نہ ہی میرے قدموں کے لیے دیوار بن سکتی ہے، اور میرے دوستوں کا مشاہدہ ہے کہ یہ ساری ٹرولنگ ان لوگوں نے کروائی ہے جو اپنے سیاسی مستقبل کے بارے میں شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اب وہ کون لوگ ہیں یہ نہیں مجھے پتا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے منگل کے دن 46 ٹی وی چینلز سے معذرت کی
اب اس موضوع پر بات نہیں کرنی۔ اگلے روز تقریباً 18 چینلز کو معذرت کی، یعنی 46 اور یہ 18 کتنے ہو گئے، 64، اور پھر جمعرات کو یہ تعداد 10 تک آ چکی تھی، یعنی 74 چینلز سے شاہ صاحب نے معذرت کی ہے کہ جناب میں نے بات چیت نہیں کرنی، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اس معاملے کو اللہ کے اوپر چھوڑتا ہوں، اس کے حوالے کرتا ہوں، اور میں نے سب کو معاف کر دیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میرے استاد واصف علی واصف صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شیوا یہی تھا کہ وہ مخالفین کے لیے دعا کرتے تھے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اب پھر انہوں نے جا کے آگے اس بیانیے کی بات کی ہے کہ جو بیانیہ، ویسے وہ کانسیپٹ پیپر انہوں نے مجھے دیا تھا، میں چونکہ مجھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کو آپ نے پبلک نہیں کرنا، حالانکہ مجھے وہ کئی اور جگہوں سے بھی موصول ہو چکا ہوا ہے، لیکن چونکہ انہوں نے کہا ہے تو میں اس کو پبلک نہیں کرتا، کیونکہ میں کمیٹیڈ ہوں اپنی بات پہ، تو میں اس کو ادھر ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ لیکن اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ ان کے والد کی طرح ہیں محترم قیوم نظامی صاحب، آپ کو پتہ ہی ہے بڑے سیاسی لیڈر رہے ہیں ہمارے، تو ان کے پاس وہ لے کر گئے اور ان کو اس بیانیے سے کی اصلاح کروائی۔ ویسے یہاں پہ میں تھوڑا سا رکوں گا اور میں یہ بتاؤں گا کہ اس پورے 1.5 صفحے کے بیانیے میں مجھے قیوم نظامی صاحب کی کوئی ان پٹ خاص نظر نہیں آئی ہے، کیونکہ اتنا بڑا بیانیہ جو 1.5 صفحے میں ختم ہو گیا ہے، اس کے اندر مجھے کوئی ڈیپتھ نظر نہیں آئی۔ آپ جب بھی کوئی اس طرح بڑا بیانیہ دے رہے ہیں اور کانسیپٹ پیپر دے رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت کو ٹیک آن کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو ضخامت ہونی چاہیے تھی، اس میں کوئی ڈیپتھ ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیں آپ اچانک اٹھ کے ایک دم ایک چیز شروع نہیں کر دیتے ہیں۔ ایک جب بھی آپ نے کوئی تبدیلی لانی ہوتی ہے تو معاشرے کی سماجیات ہیں، اس کی روایات ہیں، سوشو پولیٹیکل، اکنامک، جتنے بھی ایسپیکٹس ہیں ان میں جا کے آپ اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، پھر جا کے یہ سلسلہ چلتا ہے، ورنہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اچانک اس طرح کا ایک کانسیپٹ پیپر 1.5 پیج کا وہ بنا کے آپ نے دے دیا۔ اچھا، اس کا جو عنوان بھی ہے وہ بھی کیا ہے، قومی سیاسی بیانیہ۔ اب یہ جو قومی سیاسی بیانیہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ سیاسی بیانیہ محترم قاسم علی شاہ صاحب کیوں پیش کر رہے ہیں، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ یہ کہیں کہ میں کوئی معاشرتی بیانیہ دے رہا ہوں، کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ تو معاشرتی اعتبار سے ہے، سیاست تو آپ کا کھیل نہیں ہے، سیاست تو آپ کا بیک گراؤنڈ نہیں ہے، آپ نے تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے، آپ نے لوگوں کو مختلف چیزوں کے بارے میں سکھانا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، سب کچھ ہے، وہ آپ کرتے ہیں۔ تو یہ اچانک سیاست کا بیانیہ آپ کو کہاں سے خیال آیا؟ اور پھر اس میں مختلف سوالات میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ ایک فار ایگزامپل پہلا سوال یہ ہے کہ ایک بہترین لیڈر کون ہوتا ہے، اس میں کیسی خصوصیات پائی جاتی ہیں، ایک قوم کی مجموعی ویژن یعنی دور اندیشی کیا ہوتی ہے، ایک فرد واحد کیسے قوم کی مجموعی حالت میں بہتری کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس طرح کے یہ کویشچنز ہیں، بہت لمبے ہو جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے جو چیز اس میں عجیب سی لگی وہ یہ تھی کہ اس کی کوئی ڈیپتھ نہیں تھی، اس میں کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ روڈ میپ، ایک آپ کانسیپٹ پیپر دے رہے ہیں، اس کی آپ نے سب کچھ بتا دیا کہ جی میں یہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن اس کا کوئی روڈ میپ بھی ہوگا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اچانک آپ نے دورے کا بھی اناؤنس کر دیا، اور آپ نے پتہ نہیں کتنی یونیورسٹیز کا اور کتنے ڈسٹرکٹس کا آپ نے دورے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے اعلان کر دی اور آپ نے شروع کر دیا، اس کو لانچ کر دیا۔ تو اس طرح کر کے ہم نے دیکھا کہ پھر فوراً یہ ریئیکشن آیا، اور 3-4 دن کی ٹولنگ کے بعد آپ نے معافی مانگ لی۔ اب یہ جو آپ نے معافی مانگی ہے، یہ آپ نے کیوں مانگی ہے اس کے اوپر تو میں بات کرتا ہوں، لیکن جو بھی ابھی تک سلسلہ چل رہا ہے، آپ نے مجھے میسیجز بھی کیے اور میری آپ سے اس حوالے سے بات بھی ہوئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ نے کیسے یہ کہا ہے کہ مجھے کوئی لانچ کر رہا ہے یا مجھے لانچ کیا گیا ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ میرے دوست جو اس دن میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، جنہوں نے یہ کہا کہ آپ کو وزیر تعلیم کی پیشکش ہوئی ہے، ان کے پاس کیا ثبوت ہے کہ مجھے لانچ کیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ مجھے کچھ چیزوں کا پتہ تھا، تو میں اس لیے یہ کہہ رہا تھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پاس تو پتہ نہیں پروف ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک بات کی ہے تو ان کے پاس پروف ہونا چاہیے، لیکن میرے پاس پروف ہے، اور میرے پاس پروف یہ ہے کہ آپ کو باقاعدہ طور پر لانچ کیا گیا،
اور آپ کو باقاعدہ طور پہ، بلکہ آپ کو لانچ کرنے سے پہلے ایک اور ہمارے جو محترم دوست ہیں ان کو کانٹیکٹ کیا گیا، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا نام میر سے شروع ہوتا ہے، وہ والے نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ایک اور میر ہے، ان کا لاسٹ نیم خان ہے۔ پہلے ان کو اپروچ کیا گیا، انہوں نے جب یہ پلان سنا تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے اس کو بائی نہیں کیا، انہوں نے کہا جی سوری میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ سے بات چیت شروع ہوئی، اور پھر آپ نے منزل پاکستان کا ایک سلسلہ شروع کیا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ جو آپ نے لانچ ہونے کی بات کی ہے، اور آپ نے مجھے 3-4 دفعہ ٹونٹ بھی کیا اپنے میسیجز میں کہ میں نے 6 دن سے ملاقات نہیں کی بچوں کے ساتھ، تو کیا مجھے لانچ کیا گیا ہے؟ پھر آپ نے اپنی جیب میں سے کچھ 5-5 ہزار کے نوٹ نکال کے ان کی تصویر مجھے بھیجی، اور آپ نے کہا کہ میرے پاس تو صرف یہ پیسے ہوتے ہیں، تو کیا مجھے لانچ کیا گیا ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو لانچ کیا گیا، اور اس کے اوپر آپ نے ایگری کیا، ٹھیک ہے جی۔ اور 2 شخصیات کے نام جن کی وجہ سے، جن کے کہنے پہ آپ نے یہ لانچ کیا، وہ نمبر 1 ڈی جی آئی، اور نمبر 2 ڈرٹی ہیری ڈی جی سی۔ ان کے کہنے پہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آپ نے یہ کہا جی کہ میں تیار ہوں اس کام کے لیے، اور پھر یہ سارا کچھ سلسلہ جو ہے وہ ہوتا رہا۔ اور یہ پروف اس کا یہ ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو وہ پروف دکھا بھی دوں گا، بھیج بھی دوں گا، اور اگر میری قوم مجھے کہے گی کہ مجھے دکھائیں تو میں ان کو بھی دکھا دوں گا، اور یہ irrefutable پروف ہوگا۔ یہ میں آپ کو بڑے تیقن کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتے، وہ کہتے ہیں نا ناقابل تردید، یہ ایسا ثبوت ہوگا۔ اور اس میں آپ کو ہنٹ دے دیتا ہوں، آپ کو ہنٹ بھی دے دیتا ہوں کہ اس میں صرف یہ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ نے یہ سب کچھ کس کی بلیسنگز کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ ثبوت کیا ہے۔ تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اگر آپ کہیں گے، ڈیمانڈ کریں گے، تو میں آپ کو وہ بھی پیش کر دوں گا۔ اور ان کی بلیسنگ کے ساتھ جب آپ نے یہ شروع کیا ہے تو وہ آگے سے ریئیکشن آ گیا، وہ تو آپ نے پریمپٹ نہیں کیا، وہ تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا بڑا ریئیکشن آئے گا۔ اور ہیٹس آف ٹو دا پیپل آف پاکستان کہ انہوں نے فوراً اس کو ٹیک آن کیا، اور آپ کا جو پلان تھا وہ ایبارٹ ہو گیا، اور آپ کا جو پروجیکٹ تھا وہ بھی ایبارٹ ہو گیا۔ ایبارٹ آپ کو پتہ ہے نا، ایبارشن جس کو کہتے ہیں، وہ ایبارشن بھی ایبارٹ سے نکلا ہے کہ وقت سے پہلے کوئی چیز ختم ہو جائے، یا جو کئی دفعہ کہتے ہیں نا آپریشن ایبارٹڈ، تو آپ کا جو آپریشن تھا، آپریشن آئی کے، وہ ایبارٹڈ ہو گیا، اور پھر فائنلی اس کو ابینڈن کر دیا گیا۔ اب آپ اپولوجیز کریں گے، آج سے آپ کی یہ کیمپین اپولوجی کی شروع ہوگی، اور جو 74 چینل آپ نے کہے ہیں، شاید آپ 74 سے بھی زیادہ چینلز پہ جائیں گے اور اپولوجائز کریں گے، اس لیے کہ پلان سارا ابینڈن کر دیا گیا ہے، اور اس کو داخل دفتر کر دیا گیا ہے۔ اب آپ جو مرضی کریں وہ آپ کریں گے، لیکن جو ڈیمیج اب آپ نے کنٹرول کرنا ہے وہ اب آپ اپولوجیز کے ذریعے کریں گے، جس طرح بھی کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ چلیں، میں اس دن بھی آپ کو کہہ رہا تھا، آپ نے مجھے کہا نا کہ آپ جلدی کر گئے، میں جلدی نہیں کر گیا، جلدی آپ کر گئے۔ میرے پاس تو یہ ثبوت پہلے سے تھے، اور میں نے جلدی نہیں کی، اور میں اس دن بھی بڑی تکلیف میں یہ بات کر رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ کام نہ کریں، اس طرف نہ جائیں، یہ لوگ بڑے ہی غلط قسم کے ارادے رکھتے ہیں، اور یہ اتنے خطرناک ہیں کہ آپ کو ان کا اندازہ نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب اگلا پلان یہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے یہ پریکٹیکلی بھی ہو جائے، خدا نہ خواستہ، میرے منہ میں خاک، کہ آپ کے اوپر ایک حملہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی خطرناک قدم ہوگا اگر کسی نے یہ کیا۔ آپ کے اوپر حملہ ہوگا، اور اس کا الزام جو ہے وہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر لگایا جا سکتا ہے۔ تو یہ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کن کن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، کیونکہ دوستوں کے متعلق اچھا سوچنا اور خلوص کے ساتھ سوچنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ اور یہاں جہاں تک آپ کی ٹرولنگ کا تعلق ہے، تو آپ ذرا صرف امیجن یہ کریں کہ آپ کی 4 دن ٹرولنگ ہوئی ہے، اور آپ معافی مانگنے پہ آ گئے ہیں، مانگ لی آپ نے، اور آئندہ بھی آپ 2-4 دن میں آپ مزید چینلز پہ جا کے معافی مانگ لیں گے۔ لیکن اس شخص کے بارے میں آپ نے سوچا کبھی کہ جس کو آپ ٹیک آن کرنے جا رہے تھے،
اور جس کے بارے میں آپ نے مجھے ٹونٹ بھی کیا کہ آپ عمران خان کو اتنا بڑا کیوں سمجھتے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس سے کوئی فائدہ نہیں نہ اٹھایا، نہ آئندہ سے اٹھاؤں گا، لیکن میں اس وقت ایک لارجر پکچر دیکھ رہا ہوں۔ لارجر پکچر یہ ہے کہ ایک طرف 13-14 جماعتیں اور ان کے سہولت کار اور ان کے سارے بیکرز جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں، اور ایک طرف ایک شخص کھڑا ہوا ہے، صرف ایک شخص، ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہے، گولیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایک شخص کھڑا ہوا ہے، کس کے سہارے؟ وہ اللہ اور عوام کے سہارے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو اس کی ٹرولنگ جتنی ہوتی ہے، کبھی آپ امیجن کریں گے کہ کتنے سالوں سے اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے، اور 24 گھنٹے ہو رہی ہے، اور سارا مافیا ود آل دیئر ریسورسز اس کی ٹرولنگ کر رہا ہے، لیکن وہ کھڑا ہوا ہے۔ اس لیے کھڑا ہوا ہے کہ آپ نے کہا نا کہ آپ کی منزل کھوٹی کوئی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی منزل ہے کیا۔ آپ کی منزل ایک موٹیویشنل اسپیکر بننا تھا یا اس سے آگے کیا بننا تھا؟ ابھی بھی آپ کو میں نے پہلی جو ویڈیو کی تھی، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ کنفیوزڈ ہیں، آپ کے اندر آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ویئر آر یو ہیڈنگ۔ تو کوئی بھی جو لیڈر ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہوتی ہے ان میں ون آف دیم از کلیئرٹی آف مائنڈ۔ تو میرے بھائی، آپ کو تھوڑا سا کلیئر ہیڈڈ ہونا چاہیے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ منزل اس کی کھوٹی ہوتی ہے جس کی منزل ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس کی منزل طے ہو جائے، اس کو پتا ہو کہ میں نے اس منزل تک پہنچنا، اس کی کبھی منزل کھوٹی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اس بندے کو ٹیک آن کرنے سے پہلے یہ چیزیں ذرا سوچیں اور تھوڑا سا ریلیکس کریں، دھیرج۔ میرا آپ سے برادرانہ مشورہ یہ ہوگا کہ ذرا ریلیکس کریں، تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں دھیرج، سلو ڈاؤن، ٹیک اے پاز، ہیو اے کپ آف کافی، ٹھیک ہے، اینڈ اے ڈیپ بریتھ، ذرا سوچیں، اپنے آپ کو دروں بینی کے عمل سے گزاریں۔ وہ ایک مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بادشاہ ہوتا تھا نا، تو وہ اپنے جب اس کا چل رہا ہوتا تھا کورٹ وغیرہ سارا، تو اس میں سے بریک لے کے تو ایک چپ کر کے پیچھے ایک گیلری سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں جاتا تھا روزانہ۔ تو جا کے وہ دروازہ، اس کی چابی صرف اس کے پاس ہوتی تھی، تو وہ جا کے اس دروازہ کھولتا تھا، تالا کھول کے اندر جاتا تھا، تو ادھر کوئی چیز تھوڑی دیر کر کے پھر وہ واپس آ جاتا تھا۔ تو اس کا جو گارڈ تھا وہ دیکھتا تھا روز کہ یہ بادشاہ صاحب کدھر جاتے ہیں۔ تو اس نے ایک دفعہ ان کو پیچھا کیا، دیکھا کہ وہ وہاں پہ جا رہے ہیں، کمرے میں گئے ہیں، 5 منٹ کے بعد واپس آ گئے ہیں۔ تو ایک دن اس نے حوصلہ کر کے بادشاہ سے پوچھ لیا کہ جی آپ وہاں پہ کیا کرنے جاتے ہیں؟ تو اس نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ انہوں نے کہا جی میں صرف آپ کو فالو کر رہا تھا کیونکہ میری ڈیوٹی تھی، تو میں نے کہا کہ میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ وہاں پہ کیا کرنے گئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ وہاں پہ یہ چابی پکڑو، جا کے دیکھ کے آؤ۔ وہ دیکھ کے آیا، دیکھا اس نے تو وہاں پہ ایک خالی کمرہ تھا، اس ایک ٹیبل پڑی ہوئی تھی، ٹیبل کے اوپر ایک ڈبہ تھا، ڈبے کے اندر کچھ کپڑا تھا۔ تو وہ دیکھ کے آ گیا، اس نے کہا یہ تو وہاں پہ کپڑا پڑا ہوا ہے، کپڑے ہیں تھوڑے سے۔ تو اس نے کہا یہ میرے وہ کپڑے ہیں جب میں بادشاہ نہیں بنا تھا، تو میں روزانہ جاتا ہوں اور میں وہ جا کے کپڑے دیکھتا ہوں، تو مجھے وہ وقت اپنا یاد آتا ہے جب میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور آج میں بادشاہ ہوں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے بتاتی ہے کہ کچھ بھی پرماننٹ نہیں ہے، وہ بھی نہیں تھا، یہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ مجھے اپنی اوقات یاد دلاتی رہتی ہے کہ میں کیا تھا اور اب میں کیا ہو گیا ہوں۔ تو اس لیے شاہ صاحب، میری آپ سے گزارش ہوگی کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کو اللہ نے کتنی عزت دی، کتنا آپ کو مقام دیا، کہاں سے آپ نے شروع کیا۔ اور آپ خود کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، میں نے اس وقت آپ کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا ہوا، لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ ایک کمرے سے آپ نے سارا کچھ شروع کیا۔ تو یہ وہ واصف صاحب آپ کے استاد ہیں نا، وہ کہا کرتے تھے کہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ تو یہ ان کی کوٹیشنز ہیں نا جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں۔ اور پھر پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جو ہیں، جو آپ کے بھی استاد ہیں، وہ کہتے ہوتے ہیں کہ آج کل کے تیز زمانے میں، تیز وقت کے دوران ذرا سا رکنے کا نام تصوف ہے۔ تو میری بھی آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ تھوڑا سا رکیے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ذرا جائزہ لیجئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ میں ہمیشہ یہ دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ کبھی بھی اپنے آپ کو، اپنی سول کو، نیور سیل یور سول، کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو پھر وہ آپ کبھی بھی سیٹسفائی نہیں ہو سکیں گے۔ وہ مجھے بلکہ یاد آ رہا ہے کہ آئنسٹائن نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ نیور ڈو اینی تھنگ اگینسٹ یور کانشنس ایون اف دا اسٹیٹ ڈیمانڈز اٹ۔ اگر ریاست بھی آپ سے کہے تو کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ آپ کے ضمیر کے خلاف ہو، اور اپنی خواہشات کو بھی کنٹرول میں رکھیں۔ وہ واسی صاحب کا ہی بلکہ وہ کہتے ہوتے تھے نا کہ دنیا میں پریشان وہ لوگ ہیں جن کی خواہشات زیادہ ہیں
اور پھر ایک اور ان کی مجھے بڑی خوبصورت بات یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنی نتھنگنیس کو سمجھ جاؤ، اپنی نتھنگنیس کو سمجھ جاؤ، کہ ہم نتھنگنیس کو دیکھ لیں کہ ہم وی آر نتھنگ. تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہوگی، ایک تو یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آپ کو ذرا تھوڑا سا خیال رکھیں، حفاظت کریں اپنے آپ کی، اور ذرا دیکھیں، اور بجائے اس کے کہ آپ سیاسی طور پر اس طرح کے کاموں میں آپ مشغول کر لیں اپنے آپ کو، آپ اپنے کام پہ دھیان دیں، جو کہ آپ بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ ود میگر ریسورسز جو آپ کے تھے، ود بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ، آپ تھوڑا سا دیکھیں آپ نے کتنا سفر طے کیا ہے، آپ کو اللہ نے کتنی عزت دی ہے، اور اس شخص کو دیکھیں جس کو آپ ٹیک آن کرنے جا رہے تھے. اور وہ، میں آپ کو بتاؤں، قوم اس کے پیچھے اس لیے نہیں کھڑی ہوئی کہ وہ ایک بڑا اچھا اسپورٹس مین تھا یا بڑا اچھا، وہ اس لیے کھڑی ہوئی ہے اس کے پیچھے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک واحد شخص ہے جو کہ سب مافیاز کے سامنے کھڑا ہوا ہے. وہ رومن ایمپرر تھا نا، مارکس اوریلیس، اس نے یہ کہا تھا کہ وین اے بنچ آف نان کرپٹ پیپل یونائٹ اگینسٹ ون مین اینڈ اسپیئر نو ایفرٹ ٹو ریڈیکیول ہم، blackmail him, attempt to assassinate him and assassinate his character, blindly follow that man. اس لیے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. تو اس لیے میری آپ سے بھی گزارش ہوگی کہ آپ بڑا اچھا کیا، آپ نے اپولوجائز کیا، آپ واپس آئیے، اپنے فیلڈ میں آئیے، اپنا کام کیجئے، اور بی ہمبل. اللہ تعالیٰ کو عجز بہت پسند ہے، اس کو انکساری بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی بھی حفاظت کرے، کیونکہ مجھے جن چیزوں کا پتہ چلا ہے وہ کوئی چیزیں اتنی انکریجنگ نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.